چاہیے کہ میرے بچے کرتے کیا ہیں میرے علم میں بالکل بھی نہ ہو. میرے بچے کا موبائل کس طرح یوز ہوتا ہے، اس کے لیپ ٹاپ پر کیا کچھ چلتا ہے، وہ کس طرح کے دوستوں کے ساتھ گیدرنگ میں آتا اور جاتا ہے، اس کا کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا ہے، مجھے ان چیزوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے کہ جب کسی چیز سے حیا اٹھ جاتا ہے، آپ نے فرمایا الا شأنہ، پھر اس کی جگہ فحاشی لے لیتی ہے اور وہ انسان کے نفس کو برا کر کے رکھ دیتی ہے. جب حیا کی صفت نکلتی ہے تو اس کی جگہ فحاشی آتی ہے اور وہ فحاشی انسان کے نفس کو بڑا گندا کر دیتی ہے، اس کے باطن کو بڑا گندا کر دیتی ہے، اس کا جو ایک روحانی تعلق ہوتا ہے اس کو بڑا گندا کر کے رکھ دیتی ہے، اور یہ انسان کے اندر ایسی برائی پیدا کر دیتی ہے کہ اس کو پھر برائی بھی برائی نہیں لگتی ہے. اور میں اپنے نوجوان بھائیوں سے بالخصوص یہ کہا کرتا ہوں، میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں تو میرے نفس میں ایک عجیب قسم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کل قیامت کے دن بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن ان کی نیکیاں اللہ کے ہاں کچھ فائدہ دینے والی نہیں ہوں. پوچھا گیا اللہ کے نبی جل لنا صف لنا، ہمارے لیے ایسے لوگوں کی صفت بیان کر دیجئے کہ کیا وجہ ہوگی جس وجہ سے ان کی بڑی بڑی نیکیاں اللہ کے ہاں تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قوم اذا خلوا بمحارم اللہ انتہقوها، اس قوم کی کوالٹی یہ ہوگی، ان میں بری صفت یہ پائی جاتی ہوگی، فرمایا جب وہ تنہائیوں میں جاتے ہوں گے اللہ کی حدود کو توڑتے ہوں گے. لوگوں کے سامنے بڑے اچھے ہوں گے، لوگوں کے سامنے ظاہر بہت اچھا ہوگا، یہ بچہ بڑا نمازی بھی ہے، یہ بہت اچھا بھی ہے، لیکن اگر تنہائیاں پاک نہیں ہوگی. آج اس موبائل نے ہماری تنہائیوں کو آلودہ کر دیا ہے. آج ہم تنہائیوں میں بیٹھ کر کے بھی تنہا نہیں ہوتے ہیں، ہماری ان 5 انگلیوں کے نیچے پوری دنیا موجود ہے. میں جس چیز کو چاہوں، جس انداز میں چاہوں، اس کو سرچ اور کلک کر کے میں دیکھ سکتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی میری امت کے لوگ ہوں گے جن کی تنہائیاں پاک نہیں ہوں گی، اس کی وجہ سے اللہ کے ہاں بڑی بڑی نیکیاں بھی رائگاں چلی جائیں. آئیے میرے بھائیوں، اور اس کے ساتھ ہی امت کا وہ نوجوان طبقہ حیا کے اٹھنے کے بعد جب اس لیول پہ چلا جاتا ہے، فحاشی جب جگہ لے لیتی ہے، اللہ اکبر، اور وہ دوسروں کے نفسوں کو داغدار بناتے ہیں. جب ان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ دوسروں کی عزتوں کو داغدار بناتے ہیں. سلف کہا کرتے تھے افو نساء النساء الناس تعفو نساءکم، تم اپنی عورتوں کو خود بچاؤ کہ تم لوگوں کی عورتوں سے اپنی نظروں کو بچایا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے یہ زنا ایسا قرض ہے جسے تمہاری نسل میں سے کسی نہ کسی کو چکانا پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میری ایک کمزوری ہے، آپ مجھے اس بات کی اجازت دے دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہر نفسیات تھے. آپ نے پوچھا اے میرے صحابی مجھے بتاؤ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ آپ نے محرم رشتے گنوائے. فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے ان رشتوں سے کوئی برائی اور بدکاری کرے؟ کہنے لگا نہیں اللہ کے نبی. آپ نے فرمایا میرے قریب ہو جاؤ. صحابی بیان کرتا ہے اللہ کے نبی نے مجھے قریب کر کے میرے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا اور میں اس ہاتھ کے رکھنے کی ٹھنڈک بعد میں بھی محسوس کیا کرتا تھا. اور اللہ کے نبی ہاتھ رکھ کے دعا کیا کرتے ہیں اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ تو اس کے دل کو بھی پاک کر دے، اے اللہ تو اس کی شرمگاہ کو بھی پاک کر دے. آؤ میرے بھائیوں،
आखिरी चंद बातें मैं अपने बुजुर्गों, नौजवानों और खवातीन से करना चाहता हूं। ऐ मेरे नौजवान भाइयों, कभी ये सोच लिया करो हमारा ताल्लुक किस नबी के साथ है, हम किस नबी के मानने वाले हैं। हम तो उस पैगंबर के मानने वाले हैं जिनके मुताबिक हदीस में आता है काना अशद्दु हयाअन मिनल इब्रि फी खदरिहा, हमारे पैगंबर तो अरब की एक कमवारी से भी ज्यादा हया करने वाले। अल्लाह ने कुरान में हमारे पैगंबर के अबाव अजदाद में से एक पैगंबर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का तस्करा किया है। कभी सूरह यूसुफ को पढ़ा करो, उसमें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल की तहारतों और पाकीज़गियों का जिक्र किया है, वो किस किस अंदाज से है। वग़ल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैत लक, जब वो दरवाजे बंद करके कहने लगी आए यूसुफ मेरे पास आओ, सारे जराए मौजूद थे। यूसुफ कहते हैं माअज़ल्लाह। ऐ मेरे नौजवान भाइयों, अपने नबी की सीरत को पढ़ा करो। और मैं अपनी माँ और बहनों से कहूंगा, मेरी बहनें जो यहाँ पे मौजूद हैं वो कभी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत को पढ़ा करें, वो खतीजा की सीरत को पढ़ा करें। आज हमने शायद अपने लिए आइडियल कुछ और बना लिए, हमने अपने आइडियल शख्स जो है, अपने मेंटोर जो है, उनको चेंज कर लिया है। हमारे तो मेंटोर जो थे वो फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, वो मरियम मुक़द्दसा थी जिनकी तत्हीर को अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। आज हमें उन्हीं को अपने लिए आइडियल बना करके अपनी जिंदगियां गुजारनी चाहिए, ताकि इस वक्त जो एक बड़ा सैलाब जो फेमिनिज्म की सूरत में या और सूरतों में मुसलमानों के अंदर फैलाने की सूरत हो रही है, कि इनके अंदर से किसी तरह से हया को खत्म कर दिया जाए। 1-2 रुपए की चीज को फरोख्त करने से लेके करोड़ों रुपए की चीज तक इश्तिहार औरत को बना दिया गया। ये औरत तो वो थी जिसका माना ही औरा है, जिसका माना ही पर्दा है। इस्लाम ने तो हुक्म ये दिया था कि ये जब अपने घरों से निकले, ये अपनी चादरों को ओढ़ करके अपने घरों से निकला करें। मोमिनों को हुक्म ये दिया था यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम, कि तुम अपनी नजरों को झुका करके रखा करो, तुम इनकी हिफाजतें किया करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजतें फरमाने वाला। तो आइए मेरे भाइयों, ये हया जो एक मोमिन के लिए बहुत बड़ी खूबी है, और फिर इस हया से जुड़ी हुई अगली चीजें, जिन चीजों से हया पैदा होता है, वो निकाह जैसा एक जो खूबसूरत तस्वुर इस्लाम ने हमें दिया है, इसका इंशाअल्लाह आइंदा तज़किरा करेंगे। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।